سب سے بہترین اگر کوئی چیز اللہ نے انسان کو دیا ایمان کے بعد وہ علم دیا لیکن آج افسوس کی بات، جس علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتاؤ، کیا ہمیں ویسی عظمت اور ویسا اہتمام کبھی ہم نے قرآن سیکھنے کا اور سکھانے کا کیا گیا؟ نہیں کیا ہم نے. کیونکہ جو عظمت اللہ نے قرآن پاک کی بتلائی ہے، جو مقام اللہ پاک نے قرآن کا اور علم دین کا بتایا ہے، اللہ معاف کرے اس میں سے 1% بھی قرآن کی اور علم دین کی اور اہل علم کی ہمارے دل میں عظمت نہیں. وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو قرآن کی عظمت اور قرآن کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ قرآن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، وہ علم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن افسوس کی بات، سب افسوس کی بات، آج ہمارے پاس دنیاوی علوم کا تو ہے نا، اس کے لیے بہت ساری محنتیں ہوتی ہیں، جد و جہد ہوتی ہے، لیکن جو قرآن کا علم ہے، جو حدیث کا علم ہے، جو آخرت کا علم ہے، اس کے لیے تھوڑی سی بھی بھاگ دوڑ ہم کرنے کو تیار نہیں، تھوڑی سی قربانی دینے کے لیے آج انسان تیار نہیں. اللہ معاف کرے. آج کا ماحول، آج کے معاشرے پہ اگر ہم نظر ڈالیں، آج ذرا غور کرو، آج کے معاشرے پہ ذرا نظر ڈالنے کی کوشش کرو. اسکول اور کالجز میں جو طلبہ اور جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ان کی مہینے کی بلکہ ایک سال کی فیس کم از کم 20,000 کے آس پاس تو ہے کیا نہیں ہے؟ کم سے کم جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی فیس، یہاں سے بھی گیورائی کے لیے کچھ بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. دنیاوی علوم ٹھیک ہے حاصل کرو، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ بنے، وہ بنے، جو بننا ہے بنے، لیکن سب سے بہترین علم جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے، اس میں بھی کیا کرے، تھوڑا سا حصہ لگانے کی کوشش کرے. اس میں اپنے آپ کو پیچھے رکھنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو آج اسکول اور کالجز میں جو چھوٹے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی سالانہ کی جو فیس تقریباً ہوتی ہے وہ 20, 30, 40, 50 ہزار سے تو شروعات آرام سے ہوتی ہے. کم سے کم 20,000 میں بتا رہا ہوں، کم سے کم 20,000 اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کے آس پاس. دنیاوی علوم کے لیے آج لاکھوں روپیہ ماں باپ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول، اللہ اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ 100 روپیہ مہینہ دینا جان پر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اور علم دین کی عظمت ہمارے دل میں نہیں، ہمارے دل میں تو عظمت ہے دنیاوی علوم، دنیاوی تعلیم. اسی سے ظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آج اللہ معاف کرے، کسی بچے کے باپ کو جب فون لگایا جاتا کہ 1 مہینہ ہو گیا کمپلیٹ، 100 روپیے 120 روپے جو فیس ہے، وہ بولتا ابھی دھندے نہیں ہو رہے. کیا بولتا ہوں، اللہ معاف کرے، ابھی دھندا پانی نہیں چل رہا ہے، 2-4 دن کے بعد دیں گے. پھر 2-4 دن کے بعد فون لگائے، ارے مولانا 8 دن کے بعد دے دیں گے. اور اسکول والوں کا فون آنے دو، فیس بھرنا ہے، ایگزام کی فیس بھرنا ہے، یا مہینے کی فیس بھرنا ہے، یا سال کی فیس بھرنا ہے. ہاں کل دیتے در کل دے دیتا. دوستوں سے اور رشتہ داروں سے قرضہ لے گا اور اسکول اور کالج کی فیس بھرے گا، لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جا رہی، وہاں پر 100 روپے دینے کے لیے آج اس کے پاس بولو پیسے نہیں ہے. اللہ معاف کرے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ اسکول اور کالج مت پڑھاؤ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی عظمت آج ہمارے دلوں میں کتنی کم ہو چکی ہے، کتنی کم ہو چکی. اس کے لیے اللہ معاف کرے، علم دین، قرآن، حدیث
اور آخرت کا علم ہم سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھانے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اسکولوں میں اور کالجز میں ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، ذرا ان کا خیال رکھے، ان کی نگرانی رکھے، ان کے بارے میں ذرا تفتیش کرتے رہے کہ میرا بچہ یا میری بچی اسکول اور کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا پڑھتے ہیں، وہاں پر آج کا ماحول کیسا ہے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارے بچے جو اسکول اور کالجز میں جا رہے ہیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کس کے ساتھ آ رہے ہیں، کس بس میں جا رہے ہیں، کس بس میں آ رہے ہیں، کون سہیلی ہے، کون دوست ہے، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، اسکول اور کالج میں کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جب اسکول شروع ہوتا ہے جو پرارتھنا ہوتی ہے اس میں وہ کیا پڑھتے ہیں، اس پر پوری توجہ دینا ہر ماں باپ کی ذمہ داری، ورنہ 8-8 10-10 سال بچوں پر محنت کی جاتی اور جب آگے چل کے بچہ اللہ معاف کرے اسلام سے نفرت کرنے لگتا اور دوسرے مذہب میں جانے کی کوشش کرتا، تب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچے کو کیا ہو گیا پتہ نہیں۔ 8-8 10-10 سال غیروں نے محنت کی، تب تم نے اس پر ذرا سی نظر نہیں ڈالی، اس کی فکر نہیں کی، اور اب تم خون کے آنسو رو گے، کوئی فائدہ بولو نہیں ہونے والا۔ 8-8 10-10 سال محنت کی جا رہی ہے غیر محسوس طریقے سے، انہیں ایسے الفاظ بولنے لگائے جا رہے ہیں جس کا ترجمہ ان بچوں کو نہیں معلوم۔ کچھ بچے سمجھدار ہوتے وہ نہیں بولتے ہیں، لیکن بار بار وہ الفاظ بولنے کی وجہ سے دل میں اتر جاتے ہیں۔ آج دیکھو، آج ان چیزوں کی طرف ذرا غور کرو، ہم ایک دم معصوم نہ بنے، قیامت کے دن کہیں پکڑ نہ کر لے، ہماری اولاد پکڑ نہ کر لے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایسے اسکول اور کالج میں ڈالا تھا جہاں پر یہودیت اور نصرانیت پڑھائی جاتی تھی، اسلام کے بارے میں ایک حرف پڑھایا نہیں جاتا تھا۔ آج اسکولوں سے اردو بھی ختم کیا جا رہا، اسکولوں سے اردو بھی، عربی تو نہیں ہے، صرف مدرسوں کے اندر عربی ہے، اردو چند اسکولوں میں تھی وہ بھی ختم کی جا رہی۔ لیکن ایک مسلمان کے پیشانی پر بل نہیں پڑتا، ارے یار اکثر کتابیں عربی میں اور اردو میں ہیں، وہی ہمارے بچوں کو نہیں آتی تو کیا پڑھیں گے آگے چل کر؟ کیا کہے آج، اللہ معاف کرے۔ آج ماں باپ ان چیزوں میں اتنے بھولے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو ہماری اولاد پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پڑھاؤ، جتنا پڑھانا ہے پڑھاؤ، لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیم انہیں دو۔ جب وہ چھوٹے ہیں خاص طور پر ان پر دھیان اور توجہ دو، ان پر نگرانی کرو۔ بچہ آج دیکھو کیا ماحول ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ خون کے آنسو بھی بہائے تو آج کم ہے۔ آج ہمارے بچوں کا کیا معاملہ ہے، آج صبح اٹھتے ہیں، ماں باپ کو بھی توفیق نہیں، بچوں کو بھی توفیق نہیں، فجر کی نماز پڑھنے کی، بچوں کو ساتھ میں مسجد میں لانے کی نہیں توفیق ہوتی۔ ماں باپ اٹھ رہے ہیں 8-9 بجے، بچوں کو 8 بجے اٹھاتے ہیں، جلدی سے کیا بول کر اٹھاتے ہیں ماں باپ، بیٹا اٹھ جا اسکول کی بس آنے والی ہے، اے میری بچی اٹھ جا اسکول کی بس آنے والی ہے، اے میرے بچے اٹھ جا اسکول کی بس آنے والی ہے۔ لیکن اس ماں باپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی یہ بول کر اٹھانے کی، اے میرے بچے، اے میری بچی اٹھ جا، اللہ کا مؤذن اذان دینے والا ہے، نماز پڑھنا۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو تو ان باتوں کی توفیق ہوتی ہے، بچوں کو بیٹ لا کر دے، بچوں کو بال لا کر دے، بچوں کو کھیلنے کی چیزیں لا کر دے، بچوں کے موبائل میں ریچارج ڈالے، بچوں کو موبائل لے کر دے، بچوں کو کھیلنے کی چیزیں لے کے دے۔ لیکن ماں باپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی ان بچوں کو کبھی مصلی لا کر دے، کبھی مسواک لا کر دے، کبھی قرآن لا کر دے، کبھی دین کی باتیں اور اچھی واقعات والی کتاب لا کر دے، کبھی ماں باپ کو توفیق نہیں ہوتی۔ پھر آگے چل کے ہمارا بچہ اللہ معاف کرے غیر مسلم کے طریقے پہ چل رہا تو پھر اب خون کے آنسو رو کر کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے پکڑ ہوں گی تو ماں باپ کی پکڑ ہو، سب سے پہلے پکڑ ماں باپ کی پکڑ ہو۔ تو اور اس تعلق سے اس لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو 5 سال کے، 7 سال کے، 10 سال کے چھوٹے اسکولوں میں جاتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں، ان پر ذرا ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی کوشش کریں۔
ध्यान देने की कोशिश करें। हर स्कूल और कॉलेज ऐसे नहीं होता, लेकिन आज का माहौल कैसा है हम सब जानते हैं। आज का माहौल कैसा है हम सब जानते हैं, कैसी मेहनतें हो रही हम सब जानते हैं। हम एकदम 0% मेहनत के एतबार से, और दूसरे मजहब वाले है ना 100% मेहनत कर रहे हैं कि कैसे इनका इस्लाम से ये फिर जाए, कैसे ये मुर्तद हो जाए। तो आज हमारे छोटे बच्चे जैसे ही सुबह होती है उठते हैं, सबसे पहले माँ बाप बोलते हैं चल बच्चा उठ जा, बस आने वाली है। बच्चे जल्दी जल्दी उठते हैं, पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, स्कूल का ड्रेस पहनते हैं, जल्दी से थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं। ना अल्लाह का नाम, ना नबी का नाम। सुबह जैसी हुई स्कूल की तैयारी, स्कूल के लिए बस में बैठकर निकल गए। अब वहां स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है अल्लाह को मालूम, बस अल्लाह को मालूम। A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, D for डॉग, बस कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली। उसके लिए 50-50 हजार रुपए साल को देने के लिए तैयार। लेकिन जिस मस्जिद में, जिस मकतब में अल्लाह, उसका रसूल, माँ बाप की इज्जत करना, बड़ों का अदब करना, अपनी जन्नत संवारना, पूरी जिंदगी कैसे बन जाए, पूरी आखिरत कैसे बन जाए, जो सिखाया जाता है, वहां पर महीने के 100 रुपए देने के लिए आज मुसलमान की जेब खाली है। मुसलमानों की जेब खाली है क्या नहीं है? इधर उधर की बातें नहीं है, रियल जो हमारे माशरे में जो चल रहा है वो बात कर रहा हूं। सही है क्या गलत है? बोलो ना, सही है क्या झूठ है? अगर 1% भी अगर मेरी बात झूठ है तो हाथ उठा के बोलो, ये मौलाना आप जो बता रहे हैं गलत है। सब बातें जो हो रहा है वो बता रहा हूं मैं। इसके लिए इन चीजों पे जरा गौर करो, वरना क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ करेगा। हमारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, अल्लाह इन्होंने हमें दीन से, कुरान से, हदीस से इतना दूर रखा कि आज हम अफसोस कर रहे हैं। अल्लाह हमारे से पहले हमारे माँ बाप की पकड़ कर उन्हें जहन्नम में डाल। इसके लिए मैं और एक मर्तबा बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल और कॉलेज मत पढ़ाओ, मैं ये कहता हूं स्कूल और कॉलेज पढ़ाओ, लेकिन उनके इल्म, उनका अकीदा, उनका ईमान, इस पर जरा गौर और फिक्र करो कि किस रास्ते पर वो चल रहे हैं। तो सुबह में बच्चा उठ गया, ब्रश उसको याद है, पेस्ट उसको याद है, स्कूल का यूनिफॉर्म उसको याद है, बस में बैठ गया, चला गया। वहां पर सीखता रहा, C for कैट, D for डॉग, सीखता रहा, E for एलिफेंट, सीखता रहा, Z for ज़ेबरा। आ गया, जैसे आ गया खाना पीना खा लिया, क्या करते माँ बाप बोलो ना? बच्चे ट्यूशन का क्या हो रहा है क्या नहीं है? स्कूल से जैसे ही आया फौरन ट्यूशन के लिए भेज दिया। अब बच्चा जहनी एतबार से डिप्रेशन में चले जाने के इम्कानात है। इतना टेंशन भी बच्चों पर मत डालो कि वो क्या हो जाए, परेशान हो जाए। फिर स्कूल से आया, खाना वगैरह खा लिया, ड्रेस तब्दील कर दिया, चेंज कर लिया, चला गया ट्यूशन के लिए। वहां पर भी वही तालीम हासिल करता रहा। ना स्कूल में बताया गया माँ बाप क्या है, ना ट्यूशन में बताया गया माँ बाप क्या है, बड़े क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, कुछ नहीं बताया गया। आगे चल के वो कैसे माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगा, कैसे आगे चल के माँ बाप की इज्जत करेगा क्या वो? जब उसको पूरे 8-10 साल उसको बस कुत्ता और बिल्ली सिखाया गया। माँ बाप अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जो एक मौलाना सिखाते हैं, ए बंदो, ए बच्चों, जन्नत अल्लाह ने तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे रखी। जो मौलाना सिखाते हैं बाप जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है। जो मौलाना सिखाते हैं कुरान और हदीस की बातें कि देखो बेटा कभी झूठ ना बोलना, देखो बेटा कभी किसी को गाली ना देना, देखो बेटा कभी किसी पे जुल्म ना करना, ये सब कहां सिखाया जाता? मसाजिद में सिखाया जाता। तो जहां पर डॉग, एलिफेंट और ज़ेबरा पढ़ाने के लाखों रुपए देने के लिए आज मुसलमान तैयार, लेकिन मसाजिद के अंदर 100 और 150 रुपए देने के लिए आज मुसलमानों की जेब क्या है? खाली है। इस टॉपिक पे बहुत बोलना था मुझे, लेकिन क्या करते अब, इधर भी पाबंदी है अब इधर से भी इशारा होता, घड़ी की तरफ से भी इशारा होता,
اس کے لیے بس مختصر طور پہ خلاصہ بتایا میں، اسکول کالج پڑھاؤ لیکن نمبر 1 پہ علم دین اپنے اولاد کو سکھاؤ، ورنہ خون کے آنسو رونا پڑیں گے۔ ایک جنازہ لایا گیا، سب لوگ تیار ہو گئے، ایک شخص دور کھڑا ہوا دیکھ رہا کہ ارے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ کہا کہ مجھے نماز جنازہ نہیں آتی۔ بعد میں پوچھا گیا وہ مرنے والا تمہارا کون؟ کہا کہ وہ میرے ابا تھے لیکن مجھے نماز جنازہ نہیں۔ یہ حال آئے گا اگر علم دین نہیں سکھاؤ گے تو یہ حال آئے گا۔ ایک مرتبہ سورہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، دوسروں کے پاس آ کے تمہیں منتیں کرنا پڑے گی کہ ہمارے ابا کے لیے کچھ فرق بخش دو۔ لیکن علم دین سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، آخرت کا علم سکھائیں گے، یہی اولاد تمہیں روزانہ کچھ نہ کچھ ثواب پڑھ کے بخشے۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ تو بس یہ مختصر طور پہ ادھر اشارہ ہو رہا، یہ چیزیں بتایا میں نے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہاں پر بات گھسنے کی اور یہاں پر بات گھسنے کی اللہ کیا دے دے؟ توفیق دے دے، کیونکہ بھولے ہیں اپن سب کیا ہے؟ بھولے بھولے، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، باہر کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی، یہاں کی باتیں جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ان باتوں کی طرف تھوڑا سا غور و فکر کرو۔ بچوں کو روزانہ جب بھی صبح میں اٹھتے ہیں دعائیں ان سے سنو، دعائیں ان سے پڑھواؤ، کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سفر کی دعا۔ روزانہ پوچھو ہم کو کون کھلاتا، کون جلاتا، کون رزق دیتا۔ بچوں سے روزانہ کہو 10 منٹ اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کے لیے دو۔ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، بیٹا کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کی چیز بغیر پوچھے نہ لینا، کبھی چوری نہ کرنا، کبھی کسی کو تھپڑ نہ مارنا، گالی نہ دینا۔ 10 منٹ دو روزانہ، انشاءاللہ یہ اولاد تمہارے لیے دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا اللہ نے زندگی رکھا تو اسی ٹاپک کو آگے جمعہ کو بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ